3 جون ایک بت پرست کی گواہی۔ یشوع کی کتاب اس کا 2 باب 1 سے 14 تک۔ جب یرو کے بادشاہ نے راہب کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے گھر سے ان آدمیوں کو نکال دے جو اس ملک کی جاسوسی کرنے آئے ہیں، تو راہب نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا کہ وہ میرے گھر نہیں ہیں۔ اس سے کہا وہ رات کی تاریکی میں نکل گئے تھے اور مجھے اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس سمت میں گئے ہیں۔ راہب کے بولے گئے جھوٹ کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسیحی ہونے کے تعلق سے اس قسم کے جھوٹ کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک بت پرست خاتون تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کا دل اور دماغ روحانی چیزوں کے لیے کھلا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود اس نے جھوٹ بولا، پھر بھی خدا نے اس کو اپنے بندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا تاکہ وہ بچ جائیں۔ خدا نے دشمن کو اپنے 2 لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا اور اس نے ان کو پناہ دی۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا گیا ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ جو کچھ بھی راہب کے دماغ میں چل رہا تھا وہ اس کی گفتگو میں قلم بند کیا گیا ہے، جو اس نے ان 2 آدمیوں کے ساتھ کی جب ان کو اس جگہ سے باہر لایا گیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ کیا ہی زبردست گواہی ہے جو ایک زندگی سے ملی، جو اس طرح سے نہیں بچائی گئی جیسے بچائے جانے کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ 40 سال سے کنعانی لوگ اسرائیلیوں کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان دہشت پھیلانے والے جاسوسوں کے لیے ایک مکاشفہ تھا جنہوں نے کنعان کی پوری آبادی اور ان کے رہنماؤں کو ذہنی طور پر قیدی بنا رکھا تھا۔ کنعانیوں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ اسرائیل کے خدا کے خلاف کھڑے نہیں رہ سکتے۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور 1 آیت۔